أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وقال الله تعالى وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ ایک سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھنے کا ارادہ ہے، اور یہ کتاب جس کا نام فتنہ ہی ہے، اس کے اندر قرآن کی وہ آیات کا تذکرہ ہے اور ان احادیث کا اور ان ارشادات کا جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فتنے کی وضاحت فرمائی، فتنوں کی تفصیل بیان فرمائی اور فتنوں سے نجات کا طریقہ بتلایا گیا۔ یہ لفظ اردو زبان کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، فتنے کا دور ہے، فتنے کا دور ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، بڑا فتنے کا دور ہے۔ عربی زبان کے اندر یہ فتنے کا لفظ بہت وسیع ترجمہ اور معنی رکھتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزماتے ہیں خیر کے اندر بھی اور شر کے اندر بھی بطور فتنے کے، آزمائش کے۔ تو عربی زبان کے اندر فتنے کے معنی آتے ہیں امتحان، جانچنا، پرکھنا، آزمائش کرنا۔ یہ لفظ جب سونے کو بھٹی کے اندر ڈالتے ہیں اور بھٹی میں ڈال کر اس کے کھرے اور کھوٹے کا پتہ معلوم کیا جاتا ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے فتنے کا لفظ۔ اسی طرح فتنے کے ذریعے مومن اور منافق کے درمیان فرق ہوتا ہے، صابر اور بے صبری کرنے والے کے درمیان فرق ہوتا ہے، شاکر اور ناشکری کرنے والے کے درمیان فرق ہوتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا اور شکوے شکایت کرنے والے کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ تو یہ فتنہ، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کبھی ہم دولت دے کر آزماتے ہیں اور کبھی ہم فقیر بنا کر آزماتے ہیں، کبھی ہم صحت دے کر آزماتے ہیں اور کبھی ہم بیمار رکھ کر آزماتے ہیں، کبھی ماتحت پر رکھ کر آزماتے ہیں، کبھی حاکم بنا کر آزماتے ہیں، کبھی اولاد دے کر آزماتے ہیں، کبھی اولاد لے کر آزماتے ہیں، کبھی اچھے حالات میں رکھ کر آزماتے ہیں، کبھی تند و تیز باد مخالف کے اندر رکھ کر آزماتے ہیں۔ یہ سب آزمائش رہی ہے، اور یہ آزمائش کا سلسلہ ایک ادنا انسان سے لے کر ایک بڑیا انسان یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمائش آئی، اور مختلف قسم کی آزمائشیں حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر آئی۔ تو عربی زبان کے اندر فتنے کا لفظ آزمائش کے لیے آتا ہے، اور یہ آزمائش اردو کے لیے اچھی حالت کے اندر بھی ہوتی ہے اور بری حالت کے اندر بھی ہوتی ہے، عطا کے اندر بھی ہوتی ہے اور محرومی کے اندر بھی ہوتی ہے۔ یہ فتنہ ہے، ہر قسم کی آزمائش اس میں داخل ہے۔ تو اس کے ایک وسیع باب ہیں، اور اس کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بے شمار ارشادات بھی فرمائے ہیں، اور یہ اس لیے کہ عموماً فتنے کے اندر جب آدمی آزمائش کے اندر پڑتا ہے تو بڑے حوصلے والے ہی ان فتنوں کے اندر کامیاب ہوتے ہیں، ورنہ بڑے بڑے لوگ گر جایا کرتے ہیں، شکست کھا جایا کرتے ہیں، کمزور پڑ جایا کرتے ہیں، بے صبر جو کچھ کھا رہے ہیں تو سبھی کہیں گے الحمدللہ، اور جب کچھ لے رہا ہے مولا تب بھی کہے الحمدللہ، تو یہ بڑے پن کی بات ہے۔ ایک شخص کے یہاں چوری ہوئی، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے گیا کہ آپ کے یہاں چوری ہو گئی، کہا الحمدللہ، کہا چوری ہو گئی الحمدللہ پڑھ رہے ہو؟
کہنے لگا الحمدللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مال کی چوری ہوئی ہے، ایمان تو سلامت ہے۔ کہنے لگا الحمدللہ کہہ رہا ہوں مال گیا ہے، صحت تو محفوظ ہے۔ کہنے لگا الحمدللہ کہہ رہا ہوں مال گیا ہے، اس سے زیادہ بھی جا سکتا تھا، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس سے بڑی آزمائش سے بچا لیا۔ تو بڑی بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے کہ آزمائش کے اندر بھی مولا کا در نہ چھوٹے۔ ہم تو بڑے ہی بے صبرے ہیں، ذرا سی آزمائش آئے تو ایسا لگتا ہے ساری دنیا کی سمٹ کر آزمائش میری اوپر ہی آ گئی۔ حالانکہ عین اس آزمائش کے اندر بھی یہ ہزاروں لاکھوں مولا کی نعمتیں استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید سر میں درد تھا، فرمایا آپ کو تکلیف ہے؟ فرمایا الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا ہر حال میں شکر ہے کہ کھانے کا راستہ تو سلامت ہے، گندگی نکلنے کا، فضلہ نکلنے کا راستہ بھی سلامت ہے، دماغ بھی الحمدللہ سلامت ہے، بس ذرا سا سر میں درد ہے۔ تو ایک سوچ کا زاویہ یہ ہے، تو چونکہ آزمائش کے اندر رہ کر مولا کو راضی کرنا اور مولا کے بن کا رہنا دل گردی کی بات ہے۔ بڑے بڑے لوگ پھسل جا کرتے ہیں اور ہمت ہار دیتے ہیں، حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع پر تفصیل سے بات بیان فرمائی اور تفصیل سے ارشادات فرمائے اور امت کی رہنمائی فرمائی، اور امت کا اس موقع پہ امت کی تعلیم فرمائی کہ امت کہیں ایسا نہ ہو کہ اس موقع پہ ڈگمگا جائے اور حوصلہ ہار بیٹھے اور رب اسے دینا چاہ رہا ہو اور یہ اس دینے کے موقع پہ خود ہی اپنا دامن خالی کر دے۔ بس اوقات اللہ آزمائش میں، امتحان میں بندے کو بہت اونچا لے کے جانا چاہتا ہے، لیکن یہ بندہ جب ناشکری کرتا ہے اور رب کے فیصلے پہ راضی نہیں رہتا تو آزمائش تو پھر بھی رہتی ہے لیکن اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ بیماری تو پھر بھی بیماری رہی، وہ تو اپنے وقت بھی جائے گی، لیکن اس کی ناشکری کی وجہ سے یہ ہوا کہ بیماری رہی اور اس کی قیمت سے محروم ہو گیا۔ اولاد میں کوئی آزمائش آ گئی، وہ تو رہی، لیکن یہ اپنے دامن خالی کر بیٹھا شکوے شکایت کر کے۔ اس کے مال کے کاروبار میں جو تکلیف آئی وہ تو آئی، لیکن اس نے مولا کا در چھوڑ دیا اور مولا کا دامن چھوڑ دیا، اللہ کی دوستی میں کمی آ گئی تو وہ تو رہے گی۔ مال کے اندر جو مصیبت اور آزمائش وہ تو رہی ایک وقت تک، لیکن یہ کہ اس پر اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملا۔ اور اگر آزمائش پر مولا کو راضی کر لے تو آزمائش ایک تو ہلکی ہو جاتی ہے اور دوسرا اس پر اللہ بہت کچھ اس بندے کو نواز دیا کرتا ہے، بہت کچھ نواز دیا کرتا ہے۔ تو یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ارشادات کا تذکرہ فرمایا جس کا تعلق فتنوں کے ساتھ ہے۔ اللہ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے، انشاءاللہ اس کا سلسلہ رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔